إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ایک مقام پر ہم تمام کو مومنوں کے خطاب سے نوازا ہے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرو. پھر محترم سامعین، ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اننی من المسلمین. اے مسلمانوں تم کھلم کھلا اعلان کرو کہ میں مسلمان ہوں. لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان کے درجے سے اونچے ہو کر مومن کہلائیں. ہمارے اعمال بھی مومنانہ ہوں، ہمارے عقائد بھی مومنانہ ہوں، ہمارے صبح و شام ہماری طرز زندگی مومنانہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا قول وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ہم پر 100% صادق آئے. محترم سامعین، ہم مومن ہیں. ہمارا شعار کلمہ توحید ہے جس کے 2 اجزاء ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، جس میں تمام ادیان باطلہ کا انکار کیا گیا ہے، اور یہ ایک معبود حقیقی کے لیے الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کیا گیا ہے. اور ایک مومن کے لیے کہا گیا وہ ببانگ دہل کھلم کھلا علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا اقرار کرے. پھر یہ بھی کہا گیا محمد رسول اللہ کہ اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو ہم پر یہ بھی واجب قرار دیا گیا کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پوری طرح کاربند ہو جائے. حلال حرام احکام شریعت طرز زندگی معاملات نجی معاملات تمام میں شریعت محمدی کی اتباع کیا کریں. محترم سامعین، جہاں ہم مومن ہیں، جہاں ہم کلمہ توحید اقرار کیا کرتے ہیں، وہیں پر ہم پر یہ بھی واجب ہوا کرتا ہے کہ اسلام کے شعائر، اسلام کی نشانیاں، ان پر کھلم کھلا عمل بھی کیا کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام میں بہت سی باتوں کو کھلم کھلا رکھا گیا ہے. ہم لوگ 5 وقتہ نماز پوری دنیا والوں کے سامنے نکل مساجد میں آ کر ادا کیا کرتے ہیں. ہم لوگ عیدین کی نماز جہاں تک ہو سکے میدانوں میں ادا کیا کرتے ہیں. ہماری نمازوں کے لیے بلاوا اذان کے طور پر کھلم کھلا فضاؤں میں دیا جاتا ہے. اور یہ وہ فضا ہے جہاں دنیا میں ہر سیکنڈ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے، کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے جس میں مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کا ہر خطہ، ہر کونا، ہر بستی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان نہ کیا جائے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ہمیں اس کا کھلم کھلا اقرار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم بذات خود مسلمان، ہمارا طرز زندگی، ہمارا عمل، ہمارا چال چلن، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا کلچر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، الغرض یہ تمام کھلم کھلا اسلام کی نمائندگی کے طور پر ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھا مسلمان کون ہے جو ایمان بھی لاتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، اسلام کے تمام فرامین پر عمل بھی کرتا ہے، تمام منہیات سے بچتا بھی ہے، حرام کاموں سے بچتا بھی ہے، اور کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں. تو اسلام کے شعائر کا، اسلام کے کاموں کا، اسلام کی چیزوں کا کھلم کھلا اقرار کرنا، ببانگ دہل علی الاعلان دنیا والوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے. محترم سامعین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جب سے دنیا میں کفر شروع ہوا، ابتدائی آفرینش سے ہی کفر و باطل میں جنگیں چلی آ رہی ہیں. کفر و باطل میں ہمیشہ سے اختلافات چلے آ رہے ہیں. باطل اپنی تمام تر طاقتوں،
اپنی تمام تر کوششوں اور نت منصوبوں کے ذریعے سے باطل کو ختم اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دنیا چاہتی ہے، کفار چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، دنیا والوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام نے اسلام کو زک پہنچانے کے لیے، اسلام کے نام کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی سارہ کے ساتھ ایک بستی میں جا رہے تھے، پتہ چلا کہ وہاں کا جو جبار تھا بادشاہ، جس کا نام ابن حجر رحمہ اللہ نے عمرو ابن امرؤ القیس بن سبا ذکر کیا ہے، بعض قتادہ نے کچھ اور نام بھی ذکر کیا ہے، اس کی تعلق سے کہا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کو اپنے حرم میں بلا لیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم یہ پکڑ لے تو تم کہہ دو کہ تم میری بہن ہو، حقیقت میں تم میری اسلامی بہن ہو، اور اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بادشاہ کے ظالم ہواریوں نے خبر کر دی کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی عورت داخل ہوئے بڑی حسین و جمیل ہے، اور ایسی حسین و جمیل عورت آپ ہی کے قابل ہو سکتی ہے۔ سارہ کو مجبوراً پکڑا گیا، اس ظالم بادشاہ کے حرم میں لایا گیا۔ جیسے اس ظالم بادشاہ نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس ہاتھ پکڑ میں آ گیا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ تو مارے خوف کہ اس نے کہا ادع اللہ ایطلق یدی ولا اضرک، تم اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں تمہارے دوبارہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ نے دعا کی، پھر ظالم کی نیت خراب ہوئی، دوبارہ ہی حرکت کیا، دوبارہ ہاتھ پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا گریہ وزاری کہ ادع اللہ ایطلق یدی ولا اضرک، پھر تیسری بار وہی حرکت کی، پھر اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ پکڑا گیا، تو اس نے جو ہے سارہ کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی سارہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حدیثوں میں آتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو محترم سامعین، دشمنان اسلام نے مومنوں کو اسلام کو تکلیف دینے کے لیے ہر طرح کی حربیں اپنائے، خصوصیت سے ان لوگوں پر جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جو اسلام پر چلتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی نگاہیں پر زیادہ ہوا کرتی ہیں کہ کیسے ان کو زک پہنچا کر، کیسے انہیں تکلیف پہنچا کر کمزوروں کو اور دبایا جائے، کمزوروں کو اور دبایا جائے۔ لیکن مومن وہ ہوا کرتا ہے جو ہر حال میں، جو ہر صورت میں اپنے اسلام پر باقی رہے، دشمنان اسلام کے سامنے سر نگو نہ ہو، دشمنان کے سامنے سر نہ جھکائے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور اس کے لیے کسی کی پرواہ نہ کرے۔ حقیقی مومن تو وہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت بھی ہے، فرعون کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک کام والی تھی جسے نوکر کہا جاتا ہے، خادمہ کہا جاتا ہے، اور فرعون ہم جانتے ہیں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہلوانے والا۔ جیسے ہی فرعون کی بیٹی کو اس کی نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ چونکہ وہ مومنہ تھی، فرعون کی الوہیت کا کھلم کھلا انکار کیا کرتی تھی، ایک اللہ کی الوہیت پر اقرار کیا کرتی تھی، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ وہ لڑکی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس ملک میں ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ پورا ملک مصر فرعون کو الہ تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کا ایمانی جذبہ، ایمانی حمیت کہ اس کے زبان سے فوراً نکلا بسم اللہ۔ اس کی بیٹی نے کہا ابھی کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا؟ ابھی کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ولیکن ربی ورب ابی کی اللہ، میرا رب اور تیرے باپ کا رب، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تعجب ہوا اس لڑکی کو کہ میرے باپ کے ملک میں رہتے ہوئے، میرے باپ کے محل میں رہتے ہوئے، اس کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک لڑکی میرے باپ کی الوہیت کا انکار کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کر رہی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، فرعون نے بلایا اور کہا یا فلانا الک رب غیری، الک رب غیری، کیا تیرا میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ پھر بھی اس نے کہا نعم ربی وربک اللہ،
اے فرعون میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس ظالم فرعون نے اس عورت کو، اس مومنہ عورت کو جو سزائیں دی، احادیث سزائیں مشہور معروف ہیں۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام کا یہ ترا رہا ہے، دشمنان اسلام کی عادت رہی ہے کہ وہ اسلام کے نور کو، ایمان کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو زک پہنچا کر کے ہر حال میں وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے ایمان، اپنے اسلام کو پورا کر کے رہے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہی سب سے بلند ہو کر رہنے والا ہے۔ محترم سامعین، ہم مسلمانوں پر ان حالات میں کیا واجب ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، زعفرانی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، الکفر ملت واحدہ کے تحت مختلف سیاسی پارٹیاں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے روزانہ نت نئے طریقے سے کچھ نہ کچھ منصوبے بنا رہی ہیں اور مختلف ایشو کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے کیا واجبات ہیں؟ کیا ہم خاموش دیکھتے بیٹھ جائیں، یا جن پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے ایمان حمیت کا ثبوت بھی دیا ہے ان کی واہ واہی کرتے رہیں، ان کے حق میں قصیدے لکھتے رہیں، یا بحیثیت مسلمان اور مومن ہمارے بھی کچھ واجبات ہیں؟ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم پر واجب ہے کہ ہم اسلام کے صحیح نمائندہ بن کر دکھائیں، فرائض کا اہتمام کیا کریں، تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر دکھائیں اور محرمات سے بچ کر دکھائیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، اسلام کے شعائر کو پورے اہتمام سے ادا کیا کریں۔ اذان بلند کرنا، مساجد بنانا، مراکز اسلامیہ کا قیام کرنا، امر بالمعروف کا کام کرنا، برائیوں سے روکنا، اس کو کھلم کھلا کر کے دکھائیں، اسلام کا نام بلند کر کے دکھائیں، اسلام کی علامتوں کو، اسلام کی نشانیوں کو دنیا والوں کے سامنے بلند کر کے دکھائیں، کسی سے نہ ڈریں۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کے پیکر بن کے دکھائیں۔ یہ بہت بڑی واجب چیز ہے ہم پر، یہ بہت بڑا واجب کام ہے کہ اسلام کے شعائر کو بلند کر کے دکھائیں۔ اور ہمیں کبھی اس بات سے روکا نہیں جاتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، نماز پڑھنا، حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا، اس پر کسی نے روک نہیں لگائی ہے، تو ہم مسلمان اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس پر اسلام کے شعائر کو بلند کرنا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مرد اور عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو امتیازی خصوصیات دی ہیں ان کا پورا اہتمام کیا کریں، غیر مسلموں کے سامنے اپنے اسلامی امتیاز کو، اسلامی تشخص کو پیش کریں کہ ہم دیکھو مسلمان ہیں، ہم مرد ہیں تو یہ ہماری داڑھی ہے، ہم عورتیں ہیں تو ہمارا حجاب ہے، یہ تالو سے لے کر تلوے تک ہمارا پردہ ہے، یہ نقاب ہے، یہ حجاب ہے، یہ ہم عورتوں کی پہچان ہے۔ اسلام نے مرد عورت کو جو تشخص دیا ہے اس تشخص کو دنیا والوں کے سامنے کھلم کھلا پیش کر کے دکھائیں اور کہیں اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں تو اسلام پر میں عمل کر کے رکھوں گا۔ اسی طرح محترم سامعین، وہ سارے کام جو دنیا کے سامنے برے ہیں، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، دشمنان اسلام کے سامنے ان کا ذکر کریں اور اس کی حرمت کو بتائیں اور اس کی خرابیوں کو بتائیں اور اسلام سے جوڑ کر کے بتائیں۔ شراب حرام ہے اور دنیا جانتی ہے کہ شراب میں کیا کیا محرمات ہیں، کیا کیا خرابیاں، کیا کیا خباثتیں ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے کہے، غیر مسلموں کے سامنے کہے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور شراب میں یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اور چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے شراب نہیں پیوں گا۔ دنیا کے سامنے سود کی تباہ کاریاں ذکر کر کے بتائیں اور کہیں کہ سود میں یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقصانات ہے، یہ سماجی برائی ہے، اس سے امیر اور امیر ہوتا جائے گا، غریب اور غریب ہوتا جائے گا۔ پھر کہیں چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں سود نہیں کھاؤں گا، سود نہ لوں گا، نہ سود نہ دوں گا، نہ سودی کاروبار کیا کروں گا۔ یہ ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے، ہم مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے
جس کا تعلق شریعت اسلام کے خلاف، شریعت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، حرام نوکری آتی ہے یا نوکری میں حرام چیزوں کا شائبہ ہے، یا کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس وغیرہ کی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو اسلامی نقطہ نظر حرام ہے، تو دنیا والوں کے سامنے اس کو اسلام سے جوڑ کر کہیں کہ چونکہ ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، اس کی خرابی یہ ہے، اس لیے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسلام کے شعائر کا کھلم کھلا اعلان کریں، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، دنیا والوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو پیش کریں، اسلام کی اچھائیاں بتائیں، ایمانیات کا تذکرہ کر کے بتائیں، اسلام کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کر کے بتائیں، اسلام کے سماجی زندگی کی خوبیاں بتائیں، اسلام کے جو احکامات ہیں طلاق کے، خلا کے، وراثت کے، شادی شدہ زندگی کے، ان کی جو خوبیاں ہیں دشمنان اسلام کے سامنے اچھے انداز سے پیش کر کے بتائیں، اور کہیں کہ یہ دیکھو یہ جو خوبیاں ہیں یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ جو اچھائیاں ہیں یہ اسلام کی اچھائیاں ہیں۔ دشمن سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ مذہب کتنا اچھا ہے، اس کے اندر تو ساری اچھائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کے اندر تو ساری اچھائیوں کو ثواب کا کام بتایا گیا ہے، اور یہ مذہب کتنا اچھا ہے کہ ساری سماجی برائیاں اس میں حرام ہیں، ان کے کرنے پر گناہ رکھا گیا ہے، یہ مذہب کتنا اچھا ہے۔ وہ اسلام نہ لائے کوئی بات نہیں، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو کم سے کم اس کی اسلام دشمنی تو کم ہوگی، اسلام کا پیغام تو پہنچے گا اس کے سامنے۔ محترم سامعین، یہ وہ واجبات ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہر وہ کام جسے مذہب اسلام نے حرام کیا ہے اسے دشمنان اسلام کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ مردوں کا عورتوں سے مصافحہ، عورتوں کا مردوں سے مصافحہ، اگر کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد سے کوئی عورت ملاقات کرنے آتی ہے، مصافحہ کرنا چاہتی ہے، اپنے ہاتھ کھینچ لیں اور یہ کہہ دیں کہ میرے مذہب اسلام نے منع کیا ہے، میں مصافحہ نہیں کروں گا۔ ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک میں بہت سی غیور اور خوددار اور دیندار متدین عورتوں نے مختلف اونچی مناسبات میں، بڑے بڑے اوارڈ فنکشن میں غیر مردوں سے مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، اس کا بہت اچھا اثر پڑا تھا غیر مسلموں کے سامنے۔ المہم، اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے رکن کو بھی، اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دشمنان غیر مسلموں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کر کے بتائیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، جہاں تک ہو سکے اسلامی تعلیمات کو غیر مسلموں کے سامنے بیان کریں۔ جعفر ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی، اس میں جاہلیت کی جو برائیاں گنوائی تھی، اسلام کی جو خوبیاں گنوائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تعریفی کلمات پیش کیے تھے، اس کا کتنا اچھا اثر ہوا کہ نجاشی نے، اگرچہ کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفارتی تعلقات اچھے ہونے کے باوجود، کفار مکہ سے سفارتی تعلقات اچھے ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ کفار مکہ جو بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر آئے تھے نجاشی کے لیے، اس کو بھی واپس کر دیا۔ ایک اس کا سبب تھا، مورخین اور علماء کہتے ہیں کہ جعفر ابی طالب نے جس اچھے اور اعلیٰ انداز سے، جامع انداز سے اسلام کا تعارف بیان کیا تھا، اسلام کا تعارف کروایا تھا نجاشی کے سامنے، اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ دیا، اور کفار مکہ والوں سے دوستانہ تعلقات کے باوجود، سفارت تعلقات ہونے کے باوجود بھی ان کی بات نہیں مانی اور مسلمانوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے اطراف کتنے غیر مسلم رہا کرتے ہیں، کتنے غیر مسلم رہا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے پڑوسی، کمپنی میں کام کرنے والے، تجارتی تعلقات، وقتاً فوقتاً ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو اچھے انداز سے، نرم انداز سے پیش کریں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ہر غیر مسلم کو ایک نگاہ سے نہ دیکھیں۔ غیر مسلموں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اسلام دشمن بھی ہیں، خاموش طبیعت والے بھی ہیں، ہماری اچھائی چاہنے والے بھی ہیں، اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو کفار، جو غیر مسلمین تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں گھر سے بے دخل نہیں کرتے ہیں، تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، تو ہمارے وہ غیر مسلم جن کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے تعلقات کو نبھانا، تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، بیماروں میں عیادت کرنا، مصیبت میں ان کے کام آنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں اسلام سے قریب کرتی ہیں،
اور اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں نرم گوشے کو ضرور رکھا کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مشکلوں کا دور ہے، مصیبت و آزمائشوں کا دور ہے۔ ان حالات میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم دشمن سے ملاقات کرو، دشمن سے جب تمہاری بھینٹ ہو جائے، دشمن سے جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، کلمہ توحید کا ورد کیا کرو۔ اس کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے دشمنان اسلام ہیں، کتنے غیر مسلمین ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کے نعرے سنے، کلمہ توحید کو سنا اور وہ ان کا دل پسیج گیا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف کلمہ توحید کے نعرے سن کر، اللہ اکبر کے نعرے سن کر اسلام کو قبول کر لیا۔ خصوصی سے مشکل حالات میں مسلمان کو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم دشمن سے کبھی بھی جنگ کی کوشش نہ کریں، نہ تمنا کیا کریں، نہ اختلاف کیا کریں، نہ اس سے چھڑنے کی کوشش کریں، نہ اسے بھیڑنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے، پوری ثابت قدمی سے، پوری پامردی کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کریں، ظاہری ہتھیار بھی ہمارے پاس ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ وإذا لقیتموہم فاصبروا۔ دشمن سے ملاقات کی، دشمن سے بھینٹ کرنے کی کبھی بھی تمنا مت کرو، اللہ سے ہمیشہ عافیت اور سلامتی کو مانگتے رہا کرو۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہو جائے، جب ان سے بھینٹ ہو جائے، جب ان سے بھیڑ جانے کا موقع آ جائے تو ثابت قدم رہا کرو، صبر کیا کرو۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں کرنے کی ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، ان مصیبت کے حالات میں ایک مسلمان کو اللہ سے جڑنا بھی چاہیے، دعاؤں کا خصوصی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ کے نبی کے انس بن مالک فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من بیتہ یقول بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اسے کہا جائے گا فقد ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، اے مومن بندے، تمہیں صحیح راہ دکھا دی گئی، اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، دشمن کے شر سے تم بچا لیے گئے اور شیطان تم سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلا کرتے تھے اس دعا کو خصوصی سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ مسلمان، مسلم تنظیمیں، مسلمانوں کا مالدار طبقہ، مسلمانوں کا سیاسی طبقہ، مسلمانوں کے اثر و رسوخ رکھنے والا طبقہ، ان پر کچھ واجبات ہیں کہ وہ مسلمانوں کی ساری ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کیا کریں، کہ مسلمان کسی بھی چیز میں غیر مسلموں کا حاجت مند نہ رہے۔ مسلمان اپنی مسلمان قوم کے لیے اسکول کی تعمیر کیا کریں، اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے، یونیورسٹی کی تعمیر کیا کریں، جیسا کہ مختلف طبقات میں پایا جاتا ہے، مختلف مذاہب میں پایا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کو، مسلمان لڑکے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے کسی غیر مسلم ادارے میں جانا نہ پڑے۔ اسی طرح ہاسپٹل قائم کیا کریں، دواخانے تعمیر کیا کریں، کہ مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے، اپنے علاج کے لیے غیر مسلموں کے پاس جانا نہ پڑے۔ محترم سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اونچے طبقہ، مسلمانوں کے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگوں کے لیے واجبات ہوا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، آخری بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے، اے منا، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا بھائی کو بڑے ہی پیار سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد تمہارے لیے ہر طرف رہے گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ
مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد طلب کرنا ہے صرف اللہ سے مدد طلب کرو. پھر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. پوری دنیا مل کر تمہارے لیے کچھ فائدہ کرنا چاہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے ہیں اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر رکھا ہے. وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر پوری دنیا مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے اتنا ہی نقصان کر سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, مشہور معروف حدیث ہے, حسن درجے کی حدیث ہے. تو محترم سامعین, ہم اپنے دین کی حفاظت کیا کریں, اسلام پر عمل پیرا ہوں, اسلامی تشخص کو باقی رکھیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں, نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں, اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جائیں, اپنے آپ کو صحیح مسلمان بتائیں, بنا کر پیش کریں, اسلام کی اچھی تصویر, اسلام کی اچھی شبیہ دنیا والوں کے ساتھ پیش کر کے دکھائیں. پھر دیکھیے دنیا والوں کی ساری کوششیں, ساری سازشیں, ساری ریشہ دوانیاں ہم مسلمانوں کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں. جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, علماء کے ساتھ ہوا کہ وہ نہتے ہونے کے باوجود بھی, دشمن طاقتیں بڑی مضبوط ہونے کے باوجود بھی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے ہیں. محترم سامعین, ان حالات میں مسلمانوں کو دین کے قریب ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا یقیناً ہم مسلمانوں کو دین سے دور ہو جانا, سماجی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں, ترقی میں پیچھے رہ جانا یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی رسوائی اور ذلت کا باعث بن رہا ہے. اگر ہم مسلمان حقیقی معنوں میں اللہ سے بھی جڑ جائیں, تعلیم میں, ترقی میں, تجارت میں آگے آ جائیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کیسے ہر اعتبار سے دنیا میں بھی ترقی اور سربلندی اور عزت و تکریم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں پورے عزت و احترام کے ساتھ, پوری سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کی ساری چالوں کو, سارے منصوبوں کو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ناکام کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, مردوں عورتوں کی, تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سے اسلام کی خدمات لیتا رہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.